حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد عوام مکرمہ سے التماس کروں گا کہ ہمیں مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ایم.آر.او مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ سرگرم کارکنان اور میری تقریباً پردہ نشین معاون. سب سے پہلے میں آپ تمام سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وہ درخواست وہ التجا یہ ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اس لیے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک درخواست آپ تمام سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست وہ ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی کووڈ ویکسین لیجیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ مت سمجھیے کہ کورونا وائرس ختم ہو گیا ہے اور اب پھر آنے والا نہیں ہے. پھر سے یہ وائرس جاری ہے، آگے بھی آ سکتا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ویکسینیشن کیجیے. میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ کئی خواتین ہوں گی، کئی گھر، کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ویکسین نہیں لیا، اور جھوٹے پروپیگنڈے افواہیں پھیلائے جاتے ہیں. ایسا ویکسین لیے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. دیکھیے، ویکسین لینے سے ہی آپ بچ سکتے ہیں اس وائرس سے. اگر میں یہاں پہ پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ویکسین لیے، یہاں پہلی صف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے ویکسین لیا ہے؟ نہیں لی. وہاں بیٹھے کہ آپ لوگ لیے؟ بتائیے اس مجمع میں سے کتنے لوگ ہیں جو ویکسین لیے؟ ہاتھ اٹھائیے اپنا اور بتائیے کہ کتنے لوگوں نے ویکسین لیا. دیکھیے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ویکسین لیا ہے تو قریب 10% لوگوں نے لیا ہے، 90% نہیں لیے. کیوں نہیں لے رہے ویکسین آپ؟ میں آپ تمام سے اپیل کروں گا پھر سے، لیجیے. آج لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ بہت بیمار ہیں، آپ بہت دبلے ہو گئے ہیں. میں بولنا چاہتا ہوں کہ میری حالت بھی ایسی اگر ہوئی ہے تو مجھے بھی کووڈ ہو گیا اور 2 مہینے تک بیمار تھا میں. اور جس کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، جس کے گھر میں موت ہوتی ہے، تو ان سے پوچھیے کہ ان کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے. کیسے حالات تھے آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ آکسیجن کے لیے لوگ پریشان تھے. ایک کو لگتا ہے تو دوسروں کو لگے گا. سمجھیے اس بات کو. آپ کو کوئی پیسے دے کے ویکسین لینے کی ضرورت نہیں ہے. چندرائن گٹے میں ویکسین کے سینٹر ہم بنائیں، اویسی ہاسپٹل میں ہیں، فری میں ویکسین دیا جا رہا، وہاں پہ جا کے لیجیے. ہمارا اسکول نرسنگ پور باغ میں ہے، وہاں پر اسکول میں بھی ایک ویکسین کا ایک سینٹر ڈالے، وہاں پر بھی لے سکتے ہیں جا کر آپ. پھر اس کے علاوہ بلہ گڑے میں جو ہمارا بڑا اسکول کا جو کیمپس ہے KG to PG کا جو بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، وہاں پر بھی ہم ویکسین دے رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے. اگر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. کسی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. پوری دنیا آج پریشان ہے. تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہیے تھوڑی دیر وقت نکالیے. اگر ایک گھر میں اگر ایک کو ہو جائے گا تو ایک کی وجہ سے پورے گھر کو کووڈ ہو جائے گا. اور اگر اس میں سے کوئی اگر عمر رسیدہ ہے تو ان کے لیے مشکلات ہوں. اگر گھر میں کسی کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، تو ان کے لیے مصیبت ہوگی. اگر کسی کو BP ہے، کسی کو ہارٹ ہے، تو ان کے لیے مصیبت ہوگی.
میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ ویکسین لیجیے۔ کتنی دیر لگی؟ آدھا گھنٹہ۔ اب آپ کیا چیک کے لیے، یہ شادی مبارک کے چیک کے لیے کیا آپ صبح صبح اٹھ کر نہیں آئے؟ کیا اتنی دیر سے بیٹھے نہیں ہیں؟ مجھے تاخیر ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے۔ غور کریے، میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت اس بیماری کو ختم ہو گیا مت سمجھیے، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کو سے اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ویکسین کے ذریعے اور ماسک پہن کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے کئی برس پہلے 1999 کے انتخابات میں جب میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بن کر میدان میں آیا تھا، انتخابی میدان میں، تو اس وقت میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں انتخابات میں اگر حصہ لے رہا ہوں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تعلیمی پسماندگی کو دور کروں، معاشی پسماندگی کو دور کروں اور ایک خوشحالی لانے کی کوشش کروں۔ اور میرا وعدہ تھا عوام سے اس وقت کہ منتخب ہونے کے بعد میں جب تک 200 غریب اور اس میں سے یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں کروا دوں گا، اس وقت تک اپنے کامیابی کا پھول نہیں پہنوں گا، نہ جشن مناؤں گا۔ اور ملینوں کے انتخابات میں نے اور ایک وعدہ کیا تھا کہ غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھماؤں گا اور ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھماؤں گا تو ان کے معصوم کھانوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالوں گا۔ اور الحمدللہ اپنے وعدے پر آج بھی کام کر رہا ہوں، اور ہر سال 200 غریب اور یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ فرنیچر کی دکان کا ایک کارڈ دیتا تھا میں، وہاں سے فرنیچر لاتے تھے اور غریب بچوں کی شادی کا انتظام ہوتا تھا۔ اور میری کوشش تھی کہ یہ کام حکومت کی جانب سے ہو۔ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین اور میری خود کی نمائندگی کا نتیجہ کہ وائس راشٹر سیکرٹری کے دور میں ہم نے اجتماعی شادیوں کا ایک آغاز کیا۔ پھر اجتماعی شادیوں میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ اجتماعی شادیاں 50 شادیاں ہو رہی ہیں، سامان مل رہا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سے میں نے اسمبلی میں نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادیوں کا ایک مسئلہ ہے غریب لوگوں کا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اجتماع میں اجتماعی طور پہ آ کے بیٹھنے پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو انفرادی طور پر ان کی امداد کیجیے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کے چندرشیکھر راؤ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے شادی مبارک و کلیان لکشمی کا ایک اسکیم کا آغاز کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں، معاشی پریشانی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، آج حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوا تو 51,000 سے 50,000، 51,000، 75,000، اور آج 1,01,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ ایک غیر معمولی کام ہے جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے شادی مبارک کی اسکیم کا آغاز اپنی نمائندگی پر کیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور آج اس چیکس کی تقسیم میں قریب 500 چیکس دیے جائیں گے
جو شادی مبارک کے ہیں اور BC کلیانہ لکشمی کے 96 اور EBC کلیانہ لکشمی کے 10. تو جملہ جو آج کی جو تقسیم ہے وہ 606 چیکس ہم دیے جائیں گے اور جس کی لاگت جملہ پیسہ جو آج جو دیا جائے گا شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں وہ 6,73,832 روپیہ ہے. اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا ہر محاذ میں اول نمبر پہ ہے، چاہے وہ ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا میدان ہو، ہر میدان میں چندرائن گٹا آج آگے ہے. اور اسی حساب سے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب سے یہ شادی مبارک کی اسکیم شروع ہوئی ہے چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے 18,000 چیکس اب تک ہم دے چکے ہیں. کلیانہ لکشمی میں 5,000 اور BC میں 1,000، جملہ 24,000. کتنے؟ 24,000 چیکس چندرائن گٹے میں غریب بچیوں کی شادی کے لیے دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کام لے رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کام کریں گے. حالات یہ کووڈ کی وجہ سے بہت آزمائش کے ہیں، مصیبت کا وقت ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے محروم ہو گئے، قرض میں آ گئے ہیں. حکومت سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جو بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ عوام کی کریں، اور ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے قریب 12 کروڑ روپیہ صرف کیا تھا کووڈ کے وقت، اور یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے گھروں تک ہم نے اناج بھی پہنچایا تھا. میری جانب سے میں نے گھروں پر اناج بھی پہنچایا. ہوں گے کئی لوگ یہاں پہ، میں پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنی جانب سے اناج تقسیم کیا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہر میں کوئی بھی ایسا ایک فرد واحد ہے جس نے اتنا امدادی کام کیا ہے جتنا کام چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور میرے ساتھیوں نے، میری ٹیم نے جو کام کیا ہے. کہیں پیسے کی آواز آتی تھی تو ہم اناج لے کر ان کے گھر تک ہماری ٹیم پہنچ جاتی تھی. کہیں سے بھی کوئی کہتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں. اور پھر طوفان آیا اور پانی میں کئی گھر ڈوب گئے تھے، بستیاں متاثر تھیں، تو ہم نے طوفان میں بھی گھروں گھر پہنچ کر ہم نے مدد کی. کسی کا چولہا بنایا، کسی کا فریج بنایا، کسی کے گھر سے کیچڑ صاف کروایا، تو کسی کو اناج دیا، کسی کو کپڑے دیے پہننے کو، کسی کو چادر دی بچھا کے سونے کے لیے، کسی کو بستر دیا، کسی کو پلنگ دیا. تو ہم نے اپنی جانب سے کروڑوں روپے کا امداد کیا. ٹیکسیاں ڈوب گئی تھی تو ان کی مدد کی، آٹو ڈوب گئے تو ان کی مدد کی، حفاظ پریشان تھے، تراویح نہیں ہوئی تو حفاظ کی ہم نے مدد کی. اور پھر یہ پریس کے لوگ جو پریشان تھے ان کی مدد کی. ارے ہم نے کن کن لوگوں کی مدد کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی اتنی مدد، اتنی امداد نہیں کی جتنی مدد اور امداد چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی جانب سے سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ چلایا جاتا ہے، اس کی جانب سے ہم نے مدد کی. تو دوسرے کووڈ کا ویو جب آیا اس وقت بھی ہم نے مدد کی. اور چندرائن گٹے میں کہیں پر بھی آکسیجن کی طلب ہوتی تھی، ضرورت ہوتی تھی سلنڈرز کی، تو ہماری ٹیم، ہمارے کارپوریٹر آگے بڑھ کر جا کر ان کو ہم نے اپنی جانب سے اس وقت کی آکسیجن سلنڈرز مہیا کروائے. آکسیجن سلنڈرز پر ہم نے 20 لاکھ روپیہ صرف کیا چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں. پھر 30 لاکھ ہم نے پورے اور دوسرے علاقوں میں منجس چیریٹیبل ٹرسٹ کو بھی دیا 50 لاکھ. اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ دوسرے ویو میں ہم نے پکا ہوا کھانا 1 لاکھ لوگوں کا تک ہم نے کھانا پہنچایا.
रोजाना 16,000 लोगों का खाना पकता था। यहां पर भी कई लोग होंगे जिनके घरों तक हमारे पका हुआ खाना पहुंचा है ना। यहाँ पे बताइए आप लोग कि हमने काम किया और काम करते हैं, ये सोचकर काम करते हैं कि दुनिया में इसका अजर मिले या न मिले, आखिरत में हमको जरूर इसका अजर मिलेगा। अल्लाह जरूर हमको हमारे काम का आखिरत में अजर देगा। लोग आते हैं, बातें करते हैं, वोट लेते हैं, इख्तियार के कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने लिए दौलत कमाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी दौलत कमाने की नीयत से नहीं आया है, बल्कि अपनी दौलत को गरीबों के लिए निछावर कर लुटाने के लिए आया है, ताकि इसके जरिए अपनी आखिरत करें। और मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि मैं अगर जिंदा हूं, आपके सामने हूं, तो आपकी दुआएं ही थी जिसने मुझे मौत के दरवाजे से खींच कर लाई और मैं आज यहां खड़ा हूं। नहीं तो जिस तरीके से मेरा हाल था, मैं नहीं समझता कि शायद मैं जिंदा रहता। वो दुआएं थी और वो दुआओं का फर्ज है जो मुझे अदा करना है। जब तक आखिरी सांस रहेगी, अकबरुद्दीन ओवैसी उन दुआओं के फर्ज को अदा करते रहेगा, अपनी जानिब से जो मुमकिन है करते रहेगा, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए। और ये नहीं देखेगा कि क्या ये मुसलमान है या कोई हिंदू है। अकबरुद्दीन ओवैसी के दरवाजे से हर मजलूम को की फरियाद को सुना जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और हमने कोविड में मुसलमानों की मदद की, तो हमने गैर मुस्लिमों की भी मदद की, हमने हिंदुओं की भी मदद की, हमने ईसाइयों की भी मदद की, हमने सिखों की भी मदद की, हमने सबकी मदद की है और हम सबकी मदद करेंगे। क्योंकि भूखा जो रहता है वो भूखा रहता है, परेशान रहता है, मजलूम पर जुल्म होता है। तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन से मजहब से है। हाँ, ये जरूर है कि जुल्म का शिकार ज्यादा मुसलमान है, ये जरूर है कि जरूरत ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन हमारे पास आ रहा है। मैं सबसे कहूंगा कि आइए हम सबका हाथ थामेंगे, सबका काम करेंगे। आपसे फिर से आखिर में मैं अपील करूंगा कि वैक्सीन लीजिए। तरक्याती काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, इमदादी काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, गरीबों की मदद में चंद्रायन गुट्टा आगे, शादी मुबारक में चंद्रायन गुट्टा आगे, कल्याण लक्ष्मी में चंद्रायन गुट्टा आगे, इंशाअल्लाह वैक्सीन में भी चंद्रायन गुट्टा सबसे आगे रहेगा ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ओवैसी हॉस्पिटल में है, फ्री है, जाइए, कोई पैसे देना नहीं, फ्री है, जाकर लीजिए। बल्लागुले में कैंपस है हमारा, वहां पर है, जाइए लीजिए। नरकीपुरबाग में है, वहां पर जाइए लीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन है, जाइए लीजिए और अपने आप को कोविड से बचाइए, एहतियात करिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह आपको, हमको, सबको इस वबा से महफूज रखे, कोरोना से महफूज रखे। और अल्लाह से दुआ है कि वो लोग जो कोविड के पहले और दूसरे वेव में जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके अफराद खानदान से ताज़ियत करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए, उनके अफराद खानदान को। और जो कोविड की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि वैक्सीन लीजिए, जाइए, अपने आप को महफूज रखिए। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, सारी दुनिया में फिर पलट कर कोविड आ रहा है, कई ममालिक में आ रहा है, हमारे पास भी दोबारा आ सकता है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सकता है मास्क लगाइए, एहतियात करिए और वैक्सीन लीजिए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ कर देना, बस फिनिश कर देना।